صالحین وہ سارے جمع ہو گئے ہیں، طاقت پاور جمع ہو گئی ہے، تم کہتے ہو الحمدللہ۔ فرمایا اللہ کا شکر کر رہا ہوں، اللہ نے ایک میدان میں جمع کر دیے ہیں، میرے لیے صفایا کرنا آسان ہوگا۔ خدا ہمارے جنرل صاحب کو یہ غیرت عطا فرمائے، کہیں کہ یہ آمین۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ حمیت عطا فرمائے۔ یہ بیچارے تو ڈر رہے ہیں، اب ایران کی باری ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا کوئی صلاح الدین پیدا کرے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں ہمارا ہیرو، برادران گرامی قدر، یروشلم کا بادشاہ گالی نامی انگریز قیدی بن کر اس کے دربار میں آیا، اسی کا بھائی ترک کا باندی جس کا نام تھا ریجینالڈ، وہ بھی ساتھ قیدی بن کر آیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ دیکھو، آج یورپ والے کہتے ہیں محمد اور محمد کے ماننے والے دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا اپنی تاریخ کا مطالعہ کر، تمہیں یاد نہیں جب تیرا یروشلم کا بادشاہ قیدی بن کر آیا نا، تو صلاح الدین نے فرمایا اس کی مشکیں کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو، پاؤں کھول دو، کہا میرے برابر عزت کے ساتھ اسے تخت پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا، فرمایا بتا تیرا میرے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہوتا اگر تو قیدی بن کر آتا، میں قیدی بن کر آتا، تو بادشاہ ہوتا، کیا کرتا؟ اس نے کہا میں تیرے پر بچے اڑا دیتا، مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ صلاح الدین مسکرا کر کہنے لگا ہاں عیسائی کا وہ کردار ہونا چاہیے، لیکن سنو میرا کردار، میں محمدی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ میرا کردار، یہ ہے محمد کریم کے ماننے والے۔ اس کا بھائی ریجینالڈ بڑا بدقیمت آدمی تھا، اس کے بارے میں کہا گیا اسے معاف کیا جائے۔ صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا، جب سنا نا ریجینالڈ قیدی بن کر آیا، صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا، فرمایا اس سے معافی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ فرمایا اس کے دو جرم ہیں، جب اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اس دن سے میں نے عہد کر لیا تھا خدایا اس ظالم کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ایک بات، اور دوسری بات صلاح الدین نے فرمایا تمہیں یاد ہے حاجی حج کے لیے جا رہے تھے، تم نے حملہ کر دیا، ہمارے نہتے حاجی تمہارے سامنے منت سے ماجد کرتے رہے کہ ہمیں معاف کر دو۔ اے ریجینالڈ تم نے کہا تھا، مسلمانوں غور سے سنیے یہ جملہ، اپنے دل کی گہرائیوں تک اتریے، ایمان کی کہاں تک رمق باقی ہے ہمارے اندر، کیا عقیدہ ہے پہلے مسلمانوں کا، کیا نقطۂ نظر تھا پہلے مسلمانوں کا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ریجینالڈ تم نے کہا تھا مسلمانوں جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اب اسی محمد کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس کے بعد تم نے میرے ان نہتے حاجیوں کو قتل کرنا شروع کیا، تم نے یہ کہا تھا؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا۔ فرمایا میں باقی قیدیوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو نے کہا تھا غلام محمد کو۔ صلاح الدین کے تاریخی جملے بتانا چاہتا ہوں، شاید میرے مضمون میں وہ تو نہ ہو، میں نے غالباً وہاں اختصار سے کام لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا الآن استعین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میں محمد عربی سے مدد مانگ رہا ہوں، مدد مانگ رہا ہوں۔ تلوار اٹھائی اور ریجینالڈ کا سر قلم کر دیا، فرمایا یہ تو رہی تیری وہ سزا جو تو نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی، اب رہا معاملہ باقی وہ میرا معاملہ ہے، میں عیسائیوں سے کیا کروں گا۔ میرے غیر بھائیوں میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک سے ہمارے تعلق کا یہ رشتہ کبھی بھی مان نہیں پڑے اور یہ کبھی بھی مان۔ برادران گرامی قدر، صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کا سر قلم کر کے بتا دیا دنیا والوں 650 سال گزر گئے، آج بھی ہمارا عالم وہی ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ جب بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوا امت مصطفیٰ نے اسے جہنم رسید کیا۔ اگر ہمارے بر صغیر کے اندر
راجپال نے رنگیلا رسول کے نام پر میرے نبی کی گستاخی میں کتاب لکھی، برادران ذی قدر میدان میں غازی علم الدین شہید آیا۔ اگر رام گوپال نے کتاب لکھی تو غازی مرید حسین شہید میدان میں آیا۔ اگر شرمندانہ بدبخت نے میرے آقا کے بارے میں ہذیان بتا تو غازی عبدالرشید میدان میں آیا۔ اگر متھو رام نے بکواس کیا